أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو ظاہر ہیں باطن میں ویسی نہیں رہا کرتے. جو باطن ہے اس کا ظاہر اس کا کچھ ہوتا ہے. بیسوں چیزیں بہت ظاہری طور پر اچھی بھلی لگتی ہیں، نتیجے میں انسان اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، زندگی کا مقصد بنا بیٹھتا ہے. انجام کے لحاظ سے یہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کم و بیش ایسی ہے. چھوٹے سے چھوٹا ذہن رکھنے والا بھی اس کے دماغ کے پاس بھی دنیا کی کئی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ. چنانچہ آج کی آیتوں میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرما کر اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے انسان کو دنیا کی حقیقت بتلایا. آخرت کے عقیدے کے اوپر دنیا تمہارے رہنے کے لیے دیا ہوں، جینے کے لیے دیا ہوں، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے دیا ہوں، کسی چیز سے میں نے منع نہیں کیا. منع کیا ہے تو طریقے سے منع کیا، غلط طریقے سے روکا ہے. کاروبار، محنت، مزدوری، زراعت، باڑی، سب کچھ یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، دھوکے فریب کے ساتھ نہیں، دوسرے کے مال کے اوپر حسد نہیں، نظر نہیں، مال میں دھوکہ نہیں، مال میں عیب ہے تو پہلے واضح کر دے، بس یہ حکم دیا. ہر چیز کے اندر، ازدواجی زندگی ہو، دوست و احباب کی زندگی ہو، زراعت باڑی ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو. آپ کا ملک نہیں کسی اور ملک پہ ہو، یعنی آپ کا غلبہ نہیں کسی اور ملک میں ہو، وہاں کے ہر قانون کو فالو کرنا اسلامی اعتبار سے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. نہیں کرتا تو گناہ گار ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ الیکٹرک کی چوری کرتے ہیں، حرام ہے. اس کو جس طریقے سے استعمال کریں حرام ہے. تو یوں کہیں کہ طبیعت کے اندر، دماغ کے اندر، رگوں کے خون کے اندر حرام دوڑ رہا، بھلے اس کے بعد 1000 قرآن پڑھیں آپ، پھر توبہ کریں، آپ کہاں سے قبول ہوگی؟ ہاں اس سے ایک توبہ کر لو، پھر جم جاؤ تو پھر ساری کی ساری چیزیں پلٹ کر بھی آئیں گی. اس کی وضاحت ہو گئی. آج کی ساعت میں اس دنیاوی حقیقت کی وضاحت، کیونکہ ذکر والبعث بعد الموت، موت کے بعد قیامت، جنت، دوزخ کا حساب و کتاب، دوزخ کی منزل سے سب کو گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر سے. اس کا سسٹم جو ہے وہ بال سے باریک تلوار کے جیسا ایک پل ہے، لیکن تلوار سے زیادہ تیز ہے. ایمان کی طاقت، قوت ایسی ہوگی، وہ باریکی بھی اس کے لیے ڈرنے والی چیز نہیں ہوگی، وہ تلوار سے زیادہ تیز والی چیز بھی اس کے لیے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ اطمینان و سکون کے ساتھ ایمان کا مختلف درجے کے لحاظ سے، کوئی آہستہ، کوئی رینگتے ہوئے، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی پرواز کرتے ہوئے، کوئی آنن فانن گزر جائے گا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمان کی کمزوری ہے، وہ کمزوری، وہ میزان اور پیمانہ ہے
خود دوزخ میں گرتے چلے جائیں گے، دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں وضاحت کے بعد یہ بات بتا دی گئی، ایمان پر باقی رہ کر خوف خداوندی رکھتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کے اوپر دنیا کی زندگی کو سمیٹتے چلو۔ اور جنہوں نے ایسا سمیٹا ہے اس میں کیسا سمیٹنا ہے؟ مال رکھنے، بیلنس کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی، یہ اسلام ہے۔ اور رکھنے کی ترغیب دی گئی تو اس کے اصول، طور طریقے، ڈھنگ بتا دیے گئے، یہ اسلام۔ پائی پائی کا حساب رکھو گے، تمہارے رب کو پائی پائی کا حساب دینا ہے، یہ ہے اسلام۔ پھر فرمایا اللہ کی مخلوق کو چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، بھیڑ ہو، چمبار ہو، فاسق ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، مومن ہو، نیک ہو، ولی ہو، خلقت تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ نے انسان کی زندگی بھی دے دی، ہر گھر کے ماحول میں دیکھ لو، 2 4 6 8 10 بچے، کہ ایک کو کہتے سنا ہوں، بچوں میں آپس میں ٹکراؤ، بچوں کا مختلف قسم کا دل و دماغ، ان کی حرکات و سکنات ایک سے زائدوں سے اس کان نے سن لیا ہے۔ پھر دوزخ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب اولاد ہونا خود یہ دوزخ سے کم نہیں ہے۔ باپ کے دل میں جو احساس محبت ہے، جیسا چاہتا ہے، اس جیسی اولاد نہیں نکل پائی۔ ان کی تکلیف اس کی تکلیف، ان کی خوشی اس کی خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتے۔ کھلانا پلانا دے برابر باقی رکھے۔ ہاں البتہ جو ادھر پلٹتا نہیں، یہ آخرت میں کچھ لینا نہیں چاہ رہا، دنیا وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلو کئی جگہ ہے، گزر چکا، پارہ 26 میں اور وضاحت کے ساتھ ہے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ ان تمام دنیا داروں سے، دنیا کے طلبگاروں سے، دنیا داری پہ مر مٹنے والوں سے، دنیا داری کی محبت رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں سے فیصلہ سامنے رہے گا، دوزخ ہے۔ عاجزی، انکساری، رونا چلانا رہے گا۔ اللہ کا ارشاد ہوگا تمہارے حصے میں بھی اچھی اچھی عمدہ چیزیں ہر انسان کے لیے رکھے ہم نے۔ لیکن تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، جتنے لذت اور مزے کی چیزیں تھے، عیش کرنے کی چیزیں تھے، سواری پہ سواری، مکانات پہ مکانات، لباس پہ لباس، شہرت پہ شہرت، کمائی پہ کمائی، کمائی پر کمائی، الذی جمع معلوم وعددا، مال کو جمع پہ جمع، پھر کاؤنٹنگ پر کاؤنٹنگ۔ عددا کے معنی بار بار کاؤنٹنگ کرنا، بار بار بیان کرنا، ٹھیک ہے نہیں، کہیں گڑبڑ تو ہی نہیں، ارے اتنے دن رکھ دیا تو پھر ہے کہ نہیں، پھر گننا، پھر گننا، پھر گننا، پھر گننا، پھر گننا۔ الذی جمع معلوم وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ یقین اور احساس لے کر جینے لگے، جتنی پراپرٹی بنا لو، جتنے کاروبار کو وسیع کر لو، جتنے مکانات بنا لو، جتنے اپنا دوست احباب کو حلقہ وسیع کر لو، تو گویا ہم کو مرنا نہیں ہے، زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب رہنے والی تھی ہے تو چھوڑ کر یہاں کیوں کو آیا؟ کیا لینے کو آیا آخرت میں؟
اللہ کا سوال ہوگا تم نے ہر چیز لے لیا نا، ہر عمدہ چیز کو لے لیا، اب یہی چیزیں تو عمدہ سمجھتا ہے انسان. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، خوب انجوائے بھی کر لیا. استمتاع خوب انجوائے کرنا، خوب انجوائے کرنا، ناچنا کرنا وہ کرنا سب کچھ کرنا، انجوائے کر لیا نا. اب یہاں پر وہ ذکر ہوتا ہے اسی کے اوپر. جب یہ احکام اس کلام پاک کے ذریعے سے ان کے سامنے سنا دیے گئے مشرکین کے لیے، عقیدے کی اصلاح کر کر اسلام کی طرف مائل کرنا. ارے نماز پڑھنے کے لیے تو مسلمان ہو جا میاں، ارے نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھ میاں، یہ نہیں. نماز کا درجہ بعد میں ہے، روزے کا بعد میں، زکوٰۃ کا بعد میں، حج کا بعد میں. عقیدے کا، توحید پر ایمان والے عقیدے کا درجہ سب سے پہلے. یہ جتنے آپس میں مسلمان بھی جو بٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو تو میں کر رہے ہیں، یہ بتاؤ، یہ غور کرو، کسی ایک کے پاس بھی دیکھو کیا کسی نے رمضان کے مہینے کے روزوں میں کچھ روزے کم کرا یا اضافہ کرا، احکام بدل کے بتایا، 5 نمازوں میں سے نمازیں کچھ کم کیے یا بڑھائے، اسلام کے 5 ارکان میں سے کسی نے کم کیے بڑھائے، پھر کچھ بھی نہیں. تو پھر نفرت ایک ہی ہے، پھر جھگڑا کہیں کا ہے. جھگڑا نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، جھگڑا عقیدے کا ہے، جھگڑا ایمان کا ہے. جھگڑا عقیدے کا ہے، جھگڑا ایمان کا ہے. پارٹی کے پر مر مٹنے لگتے ہیں لیکن ایک بنیادی چیز بھی ان کے سامنے جتنے ان کے ماننے والوں کو کچھ بھی نہیں بتاتے. سب غیر غلط مواد دل و دماغ کے اندر پھیلا کر چھوڑ دیا. ابھی دوسرا پہلو، دوسروں کو خبیث سمجھتے ہو. جمع کرنے کے اندر ارے چمبار تو بھی دے دے میں لے لیتا ہوں، ارے دھیر تو بھی لے لے میں دیتا ہوں، میں تجھے دوزخی یقین کر تو بھی دے دے میں لے لیتا ہوں. اور جب میں تقسیم کرتا ہوں، ہاں میرے اپنے خیال کا کون ہے. اس سے زیادہ بدتر دماغ رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، پھر کہلانے والا مسلمان. للہیت. دیکھ لو اس میں سے ایک پوائنٹ بھی غلط ہے تو بتاؤ، ایک پوائنٹ بھی غلط ہے تو بتاؤ. شادی کی ضرورت ہے، اس عقیدے سے ہاں تو شادی کرنا، فلاں سے تو اس سے عقیدے کرنا. اور جب یہ کر رہا ہوں میں، یہ ہو جانا. مسجد کی تعمیر کے لیے ضرورت ہے، ہونا. مسجد تعمیر ہوگی تو بورڈ لگا دوں گا میں یہاں، یہ مسجد فلاں جماعت سے دوسری جماعت کا نہیں آنا، یہ مسجد فلاں جماعت سے نہیں آنا. پھر چندہ کہہ کر لیا رے بابا. جبکہ قرآن نے حکم ذکر کر دیا، سورہ توبہ میں وضاحت ہے. ایمان، ایمانی رابطے اور رشتے سے جو دور ہے، وہ پیسہ نہیں، کروڑوں کروڑوں ساری دنیا بھی غلط طریقے سے اس کے پاس ہے، وہ دے دیے. مسجد کو ایک حبہ نہیں لگنا اس کا، فرق کرنے تیار نہیں. قرآن اس کو جگہ جگہ پتا ہے. سب کچھ اپنے خواہش کو خدا مان لیا، دنیا کو خدا مان لیا، اپنی تمناؤں کو خدا سمجھ لیا. ہڈی کے ٹکڑے کو جیسا کتے نے سب کچھ سمجھ لیا. حدیث میں یہ کہتے ہیں دنیا کے طلبگار کو، حدیث میں بار بار آیا کتا کتا کتا. الدنیا جیفۃ و طلاب و کلاب. ساری دنیا داری سڑا ہوا بدبودار مردے جیسی چیز ہے، اس کے پیچھے پڑنے والا یہ کتے ہیں، کتے ہیں، کتے ہیں. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نظام اول قمر الدین نظام الدین چشتی جو اورنگ آباد میں ان کے مزار ہر لمحہ ہر روز آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں. ان کی خدمت میں جب یہ پہنچا، لوگ پر جاتے نا. ابھی 2 دن پہلے ایک شخص کہنے لگا محلے کا، مجھے فلاں نوکری سے نکال دیا ہے، آپ کچھ ایسا لکھ کے دیجیے، ایسا پڑھ کے پھونک کے دیجیے، وہ نالائق مجھے نوکری پہ بلا لینا.
آپ کچھ نہیں کریں گے، صلاحیت نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، آپ کو اٹھا کے بٹھا دینا اور دوسرے کی اس کے دل سے اس کی نفرت کو ختم کر دینا۔ اخلاق کی تربیت پانے کے لیے، للہیت کا درجہ پانے کے لیے پہنچے تو آج میں سب کے سب جو شیوخ کے پاس، جو مریدی کے میں پہنچتے ہیں، میرا یہ ہو جانا، میرا یہ ہو جانا، تو انہوں پہنچے مغلیہ حکومت بڑی کمزور پڑ رہی ہے، فلاں 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 فلاں، میں مسلمانوں کے لیے مستقبل کے لیے فلاں 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 بھلا چاہتا ہوں، اب یہ حالات ہیں، ان سے سامنا کرنا ہے، بزور طاقت مشکل ہے، بزور دعا یہ ممکن ہے، آپ کی خدمت پہ پہنچا ہوں۔ تو نظام الدین کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کے شیخ کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے کہا دکن کی سارے اختیارات نظام الدین کے پاس چلے گئے، اسی شیخ کی طرف سے نظام حکومت لقب پڑا تھا۔ اس میں انہوں نے سفارش لکھ کر دی، یہ کتا آ رہا ہے، اس کتے کو ہڈیوں کی ضرورت ہے، ہڈی ڈال دی جائے۔ یہ حدیث کے مطابق کا ترجمہ جو کیسے جب رہا ہے، بلکہ چٹھی لکھ کر ایک ہڈی بھی اس کے پر رکھ کر بھیجے۔ انہوں نے وجہ بتائی، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے کھانا تو کھا لو، سامنے روٹیاں رکھے کھاتے جاؤ، ایک کھایا، دو کھایا، تین کھایا، چار کھایا، پانچ کھایا، 6 کھا لیا، کہا کہ اب بس ہو گیا، کوشش کرو کھانا، کوشش کرے تھوڑی سی بچا ڈالے، آدھی کے قریب کھا کے بچا ڈالے، فرمایا کہ تیری 7 پیڑھیوں میں حکومت چلیں گی، تو کامیابی کے ساتھ چلتا رہیں گا، 7ویں حصے میں حکومت چلتے درمیان میں سے کھینچ لی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نظام سابق کے اوپر اسی طریقے سے ختم بھی ہوئی۔ یہ تاریخ سنانا نہیں ہے، خوابوں کے اندر بھی اسی قسم کے اشارے ملتے ہیں، اس کے تعبیر احادیث سے ہوتی ہے، قرآن آیات سے ہوتی ہے، اندازے پہ نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا، تو یہ احکام جب سنا دینے پر ان کافروں نے مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، پیدل چل رہا، رینگتے ہوئے چل رہا، ٹیڑھا منگا چل رہا، چھوٹی موٹی سواری چل رہا، چھوٹی موٹی دکان لے کر چل رہا، معاشی حالت اکثر دیکھو پستو، چند ایک امیر، وہ امیروں کے اندر بھی امیری کسی کے پر آ گئی، وہ سمجھتا کہ ساری دنیا کی بادشاہت آ گئی، سب سے نفرت کرنے لگ گیا، فلاں فلاں کرنے لگ گیا۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے سوچ کر کہا، ایمان والوں کے لیے دنیا ہے، ایمان والوں کی وجہ سے روزی ہے دنیا میں، ایمان والوں کا درجہ بلند و برتر ہے، ایمان پر باقی رہنے والوں کا، تو دنیا کی حالت ان کی ایسی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہے، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، پیارے بندوں کی حالت ایسی، پیارے بندوں کی حالت میں مفلسی۔ اب آج کی دنیا کے لحاظ سے پیارے بندوں کے لیے نوکری نہیں، روٹی روزگار میں پیچھے، گلہ یا ملہ کو سلام کرنا، ہاتھ چومنا، پاؤں پڑنا، یہ سوال کرتے ہوئے کافروں نے ایمان والوں سے کہا، ای الفریقین خیر مقاما، ارے ذرا عقل سے سوچو، یعنی مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ساری دنیا ہٹا رہی ہے، ہم کھانے پینے مست ہیں، جن کا دل و دماغ چل رہا ہے ان کی نیند بھی حرام ہے، کر نہیں سکتے کچھ، کیا ہونے والا ہے، کیا چیز چل رہی ہے، کھانا پینا حرام ہے، یا موج و مستی میں، اور ادھر ویسیوں جو سمجھ میں آیا کرتے ہوئے بالفاظ دیگر حرام زادگی میں مشغول و مصروف ہیں، یعنی حلال کی تمیز نہیں کرنا، وہ حرام زادگی۔ اللہ کا اعلان ہے، پیچھے گزر چکا، گنتی کے چند صحیح، ان کے طفیل میں پوری دنیا کو روزی دے رہا ہوں۔
قیامت میں وہ جو گنتی کے چند ہیں صرف انہی کو ملیں گی، دنیا میں ان کے طفیل میں ہے. تو گیا اسلام مسلمان کے طفیل میں. مسلمان خود جب نکلا ہوا ہو گیا، ذلت اختیار کرنے لگ گیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرنے لگا، تو رب کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ غیر اسلام کے جابرین کو پیدا کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں. اس میں تو سمجھ لو اب یہ باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اس سے وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم نے روزہ رکھ لیا، بہت ہوا جی، فلاں فلاں وغیرہ. تو یہ سوال ایمان والوں کے سامنے یا تو زبان سے بھی کیا، ابھی بھی ان کا بیہیویئر ہے یہی سوال کر رہا ہوں آپ سے. ساری دنیا کا بیہیویئر جو ہے، اب مقام و مرتبے کے لحاظ سے تم اچھے ہم اچھے کہنے لگے، ہم اچھے، مسلمان اچھے نہیں. حسن الندی ہماری مجلس سے دیکھو کتنے بار رونق رہتے، کیا لیٹنگ رہتی، فلاں رہتی، یہ رہتی، چرچے رہتے، ناچ رہتے، کیا شان و شوکت ہے ہمارے پاس. تمہارا کیا معاملہ ہے یہ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی خیال کے پر ٹکے رہو. اب اس خیال کو پیچھے پلٹاؤ، تمہارے باپ داداؤں کو آگے بڑھاؤ. ان کی دنیا بھی ایسی چھو گئی تھی جیسا تم سوچ رہے ہیں. قرآن میں یہی پہلو ذکر کیا. جنت کی جتنی خوبیاں پڑے تھے ایسی جنت میں بنا ڈالا قارون نے. غریب سے غریب کے پاس بھی سونا چاندی کو رہنے نہیں دیا، لیکن داخل ہو نہیں سکا. ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے وہ خزانے کی کنجیاں لے کر چلا کرتے تھے، آدمی بھی اٹھا کر لے جا نہیں سکتا تھا. دولت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے آج کے سوچنے والے انسان کو قرآن جگہ جگہ لتاڑا ہے، تو کچھ بھی نہیں، جھنگر کی بھی طاقت نہیں، پسو کے جیسا ہے، تو ہوا میں بھر بھر کے اڑنے والا. تو اگر ان کے مقابلے میں اگر تو دیکھے قد و قامت کے لحاظ سے تو 5 فٹ کے آس پاس میں چل رہا. یہ زمانے کا بھی 5 فٹ ہے، آخری ہائٹ آ رہا 7 کا، شروع تو ہو رہا 2 کا 2.5 کا بھی، جبکہ 60 یارڈ والا ہائٹ ہے انسان کا. ایک یارڈ 3 فٹ کا ہوتا تو 180 فٹ کا اونچا ہونا، 30 فٹ چوڑا ہونا، 7.5 گز چوڑا. حدیث میں تو 7.5 ہاتھ چوڑا بول کر، جیسا لمبا نہیں کرتا چوڑا. پھر اسی اس پہ اٹھانے والے بھی ہیں، یہ بتانے کے لیے قیامت قریب ہے، ہر چیز ختم ہونے والی. تو اللہ نے فرمایا ان سے بتاؤ، واقعات تو یاد ہے نا، سیر و سیاحت کر کے دیکھے نا، تاریخیں بتاتی ہیں نا، انہوں کاروبار میں کیسے تھے، محنت میں کیسے تھے، پیشے میں کیسے تھے، فلاں فن میں کیسے تھے. پھر یہ چیز بچائی کیوں نہیں؟ جب یہ نافرمانی کی پر مستقل جم گئے تو کہہ دو اثاثہ، اردو میں بولتے ہیں اثاثہ جات مال و متاع، انسان کی زندگی کی ضرورت والے، زندگی چلنے کے لیے جو دنیا چل رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑے اثاثہ جات کے مالک تھے. رویت سے اور دکھنے میں بڑے خوبصورت اسمارٹ اچھے گاڑیاں فلاں میک اپ کر کے یہ کر کے سنور کے. مسجد کا ذرا بھی خیال نہیں، 5 وقت پہ آ کے 5 صابن اپنی پینٹ کے جیب میں رکھ کے آ کے 10 مرتبہ ہاؤس کے اوپر رگڑ کے ہوتے. کیا چمڑی نکال دینا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟
ہم مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم مسئلہ سننا نہیں چاہتے. مسجد ملی آپ کو، گھر میں نہیں، مسجد کے آس پاس گھر میں نہیں گا. دن میں یہاں پر رہ کر دیکھا، بورج بھی لے گیا کہ مسجد میں کرتے ہیں. پیٹ کے درد بے چین ہوا کہ مسجد میں صاف کرتے ہیں. مسجد کو سمجھا کیا؟ ساری دنیا کی میٹنگ مسجد میں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ بولنے والا نہیں، سب کرتے ہیں نہیں. جس کے بعد جتنی حصہ اتنے کرتے ہیں. پلیٹ میں برتن میں سے کوئی چیز چھن رہی ہے، ٹپک رہی ہے، کیا ٹپکے گی؟ اس کے اندر جو ہے وہ ٹپکے گا. پانی ہے تو پانی ٹپکے گا، گندا پانی ہے تو گندا پانی ٹپکے گا، سالن ہے تو سالن ٹپکے گا، تیل ہے تو تیل ٹپکے گا. اس لیے انسان وہی کرے گا جو اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو ظرف ہے، جو استعداد و صلاحیت ہے، جو اس کے فہم اس کے اخلاق ہیں، وہی ٹپکے گا. تو ہم یہ نہیں بولتے یہ ٹپک رہا دیکھ، ہم بولیں گے فکر کو صحیح کر. اسلام خالی دماغ کو صحیح کرتا ہے. آپ کتوں کو پکڑ کے کریں گے؟ کتوں کے کان پکڑیں گے؟ قرآن جگہ جگہ کہہ دیا وما انت علیہم بجبار وما انت علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ. صرف بتا دو، کہتے چلے جو ایسی یہ خرابی چیز ہے، اور تو ہے تو یہ کر رہا تو ایسا جائے گا، یہ بھی مت بول. ہاں یہ خرابیاں اسے بتاؤ. جو کر رہا ہے اس کے اندر وہی چیز ہے، اس سے آگے انہیں سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اساس و رویا، مال و متاع کے لحاظ سے، دکھنے کے لحاظ سے، اسمارٹ کے لحاظ سے سب سے اچھے خوبصورت تیار بھی تھے. پہلوان بنو، ہر جگہ ریسلر بنو، یہ بھی تھے، سب تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی چیز ہلاکت کی، پھر یہ کام کیوں نہیں آئے؟ تو دنیا داری یہ چیز تم کو باقی رکھنے والی سمجھ رہے ہو تم، یہ غلط ہے. لہٰذا یہ جو ظاہر ہے وہ خراب ہے، جو خراب ہے وہ اچھا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے میں کسی بندے کے اندر امن یعنی اطمینان، سکون اور خوف و ہراس والی یہ دو چیزیں میں ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا دنیا میں. اس کے اندر جو فکر کے اندر آخرت کی فکر ان ساری چیزوں میں رہے گا، آخرت کی، دنیا میں بے چینی رہیں گی اس کو، آخرت میں اس کو سکون رہیں گا. جو دنیا میں لذت لوٹنے کے لیے رہ جائیں گا، آخرت میں اس کو امن و اطمینان و سکون میں نہیں رکھوں گا میں. اب رکھوں گا نہیں رکھوں گا بات یہ ہے، جو طلب ہے وہ کر رہا ہوں، جو چاہ رہا اس کے پیچھے پڑ رہا ہوں. اللہ نے فرما دیا انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جو چاہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. دنیا داری کی طلب رکھو، خوب دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں. خوب چاہتے ہو خوب دیتا ہوں، خوب شرارت چاہتے ہو میں مدد کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کی طاقت کے بغیر اللہ نے فرمایا کہ پتا بھی میری ذات کے بغیر گرتا نہیں. چور کی چوری بھی میری ذات کے بغیر پوری نہیں ہوتی. پھر سزا اسے منع کرے نا، جو اس راستے پہ جائے گا اس کو بڑھانے والا بھی میں. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، جو اچھا ارادہ کر لو تو ادھر آگے بڑھانے والا بھی میں. اگر ادھر بڑھو گے تو یہ حسنہ جنت کا نام ہے، جنت کو بولتے ہیں، یہ ملے گا. اگر اس کی طرف جائے تو اس طرف چلے جاؤ گے. تو لہذا اپنے رب کو پہچاننا، سمجھنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.